بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته رواہ مسلم۔ یہ خوف کا عنوان چل رہا تھا اور اس کے متعلق بنیادی باتیں ہم نے کر لی تھیں۔ اب بس روایات پڑھ لینی ہیں اور روایتوں میں جو عنوان سے متعلق بات ہے اس کا تذکرہ کر کے ہم آگے چلتے رہتے ہیں۔ یہ روایت ہے، یہ حدیث نمبر 4 ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا۔ آگے فرمایا، یہ تو میں گیا کہ ماقبل کا حصہ بیان کرتے ہوئے خلاصہ بتاتے ہوئے آگے چل رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ، بعض وہ لوگ ہوں گے کہ آگ ٹخنوں تک انہیں لگ رہی ہوگی، بعض وہ ہوں گے جنہیں آگ گھٹنوں تک لگ رہی ہوگی، اور بعض وہ ہوں گے جنہیں آگ ان کے کمر باندھنے کی جگہ وہاں تک پہنچ رہی ہوگی، اور بعض وہ ہوں گے جن تک آگ پہنچ رہی ہوگی ان کے گلے تک، سینے کے اوپر والے حصے تک۔ لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ان کے مختلف سزاؤں کے بھی مختلف اقسام ہوں گی اور مختلف درجے ہوں گے۔ حدیث نمبر 5، اور یہ جو ہم نے روایت پڑھی اس کو ہم ماقبل کے ساتھ جوڑیں۔ پیشے والی روایت کیا تھی کہ سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پیروں کے جو ابھرا ہوا حصہ ہے تلووں کے نیچے، اس کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا۔ اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے سخت عذاب کسی کو نہیں ہو رہا، سب سے سخت ترین عذاب میں وہ ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے اس روایت کو ہم دیکھیں کہ کسی کے اگر ٹخنوں تک آگ ہے تو اس کا کیا حال ہوگا، گھٹنوں تک ہے تو کیا حال ہوگا، اور اوپر کمر تک ہے تو کیا حال ہوگا، اور اگر گلے تک پہنچ گئی ہے آگ تب کیا حال ہوگا۔ حدیث نمبر 5، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يقوم الناس لرب العالمین حتى يغيب احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کا حال کیا ہوگا؟ لوگوں کے احوال اس وقت بھی مختلف ہوں گے۔ بعضوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کانوں تک۔ پسینہ پہلے آئے گا تو نیچے جائے گا، زمین میں جاتے جاتے پھر اس کے بعد پھر اوپر آنا شروع ہوگا، اوپر آئے گا تو اوپر آتے آتے اتنا اوپر کہ کانوں تک پسینہ پہنچ جائے گا۔ سورج قریب ہوگا، گرمی سخت ہوگی، پسینے سے حالت خراب ہوگی، اور باقی تمام چیزوں کے علاوہ ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ انسان خود اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ حدیث نمبر 6، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، خطبہ دیا۔ فرماتے ہیں اس وقت کچھ عجیبی حالت تھی کہ ایسا خطبہ تھا کہ میں نے اس جیسا خطبہ نہیں سنا تھا پہلے، یعنی اس وقت کی کیفیت کچھ اور ہی تھی، عجیبی کیفیت تھی، اور لوگوں پر، صحابہ پر بھی ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ ہوتا ہے دل میں جو درد ہے اس کا اثر سامنے والا محسوس کرتا ہے، اور وہ تو
خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ویسے ہی کیا اثر ہوتا ہوگا، تو یہ تو کوئی خاصی کوئی وعظ تھا آپ کا۔ اس وعظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تمہیں وہ بات معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے جو میں جانتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اور مجھے جو دکھایا گیا ہے، لو تعلمون ما اعلم، اگر تمہیں وہ بات معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رونے لگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ بات سنی تو وہ تو ان کے کانوں میں صرف الفاظ نہیں جاتے تھے، دل میں بات اترتی تھی، دل میں بات اترتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ رونے لگے، فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم ولہم حنین ولہم خنین، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رونے کی حالت میں اپنے منہ پر انہوں نے کپڑا ڈال لیا، کسی نے کپڑا ڈال لیا، چادر ڈال لی، ہاتھ رکھ لیا، جیسے رونے کی حالت میں انسان کا حال ہوتا ہے اس طرح، اور ان کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے، بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اصحابہ شیء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی کوئی بات پہنچی، فخطب، تو آپ نے وعظ فرمایا، یعنی کوئی شکایت پہنچی۔ شکایت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اچھا دل لگی کی باتیں زیادہ کرنے لگے ہیں، وقت ضائع کرنے لگے ہیں، تجارت اور زراعت میں کچھ زیادہ وقت لگانے لگے ہیں، کوئی ایسی باتیں آتی رہتی تھیں۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات پہنچی، کوئی معصیت اور گناہوں کی نہیں۔ فقال عرضت علی الجنة والنار فلم ارى کالیوم فی الخیر والشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جنت پیش کی گئی، دوزخ پیش کی گئی، میں نے آج کے دن کی طرح اور کوئی دن نہیں دیکھا جس میں اتنی خیر اتنی شر دیکھی ہو۔ جنت سے زیادہ خیر کہیں نہیں اور دوزخ سے زیادہ شر کہیں نہیں۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اگر تمہیں وہ بات معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رونے لگو۔ فما أتى على أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم اشد منہ غطوا رؤوسهم ولهم خنین، صحابہ پر اس دن سے زیادہ سخت کوئی دن نہیں تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بھی ایک کیفیت تھی، اس وقت صحابہ پر بھی ایک خاص کیفیت طاری تھی، اور بڑی دل کو قابو کر رہے تھے لیکن قابو ہو نہیں رہا تھا، سروں پر چادریں ڈالنی، رونے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ حدیث نمبر 7، وعن المقداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به في العين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سورج قیامت کے روز مخلوق سے قریب کیا جائے گا۔ ابھی سورج بہت دور ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے، زمین سے بہت دور ہے سورج، قریب ہو جائے تو زمین جل جائے۔ اتنا دور ہونے کے باوجود اس کی گرمی اتنی سخت ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں لوگ اس کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، گرم ملکوں میں بڑا سخت دوپہر کا وقت ہوتا ہے، ان شدت الحر من فیح جہنم، دوپہر کو اتنی سخت زمین گرم ہوتی ہے کہ انسان زمین پہ پیر نہیں رکھ سکتا، حالانکہ اتنا زیادہ دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج قیامت کے روز مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، اور کتنا، یہاں تک کہ مخلوق سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ میل کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، خود مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے سننے والے، اس حدیث کے سننے والے جو تابعی ہیں، سلیم بن عامر، وہ فرماتے ہیں کہ
مجھے معلوم نہیں ہے کہ میل کے کیا معنی ہے یہاں پر، اس لیے کہ میل کے دو معنی آتے ہیں، مسافت الارض، ایک تو وہی میل جس کو ہم کہتے ہیں زمین کی مسافت 1 میل، یا میل کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے سرمے کی سلائی، جس سے سرما لگایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 2 انچ یا 3 انچ۔ تو 1 میل، میل کے معنی یا تو 1 میل ہے یا سرمے کی سلائی جتنے فاصلے پر سورج ہوگا۔ بہرحال دونوں میں سے جو بھی ہو، دونوں میں سے جو بھی ہے بہت ہی زیادہ قریب ہے، بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ ابھی تو سورج زمین سے اتنا زیادہ دور ہے کہ اس کو عام جو ہمارے مائلز ہوتے ہیں اس مقدار سے نہیں گنتے، بلکہ اس کو ایک جو نور والا جو میل ہوتا ہے اس بنیاد پر گنا جاتا ہے، اس کے لیے وہ الگ میل شمار کیا جاتا ہے، اس کی بھی بڑی تعداد ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ یہ عام مسافت کے اعتبار سے میل تو وہ تو بہت بڑا نمبر ہوگا کہ اس کو شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ بہرحال تو سورج مخلوق سے 1 میل یا سرمے کی سلائی کے برابر دور رہ جائے گا۔ اس وقت لوگوں کی عجیب حالت ہوگی، لوگوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی، ابھی تو حساب دینا باقی ہے۔ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، اس وقت لوگوں کی حالت اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگی، پسینے کے اعتبار سے، جیسا درجہ ایسا اس کی حالت، ایک ہی میدان، ایک ہی جگہ، لیکن ہر ایک کی حالت مختلف۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، بعضوں کا پسینہ تو اتنا ہوگا کہ پسینہ آتے آتے وہ ٹخنوں تک پسینہ پہنچے گا، یہ بھی بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ پسینہ کہ پسینہ آتے آتے ٹخنوں تک پسینہ پہنچ جائے، یہ کوئی ظاہر ہے کتنی بڑی مقدار ہوگی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، بعضوں کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ، اور بعضوں کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، وہ ازار باندھنے کی جگہ۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور بعض وہ ہوں گے جن کو پسینہ منہ تک پہنچ جائے گا۔ لفظی ترجمہ اگر اس سے کریں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جس کو پسینہ لگام پہنا دے گا۔ گھوڑے وغیرہ کو دیکھا ہوگا کہ اس کے منہ کے اندر رسی ڈالی جاتی ہے، لگام کہا جاتا ہے، وہ منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو انسان کے بھی منہ کے اندر کوئی چیز ہو اور اس طرح کے منہ کا نچلے حصہ اگر پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اوپر والا حصہ نکلا ہوا ہے، تو گویا کہ پانی نے اس کو لگام پہنایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پسینہ منہ تک پہنچتا ہوگا۔ وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، اس بات کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے منہ کی جانب اشارہ فرمایا کہ منہ تک پسینہ آیا ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز لوگوں کو پسینہ آئے گا یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں چلا جائے گا 70 ذراع۔ زمین میں 70 ذراع چلا جانا یہ خود اس کی کتنی بڑی، اس کی مقدار کے لحاظ سے کتنا زیادہ ہونے کو بتا رہا ہے کہ ہم زمین اگر کھو دیں تو زمین گیلی ہے، لیکن کتنی اندر تک؟ بہت زیادہ تو نہیں، تھوڑا اندر چلے جائیں، زیادہ اندر چلے جائیں تو خشک زمین آ جائے گی۔ تو پسینہ زمین کے اندر جاتے 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 70 ذراع نیچے چلا جائے گا، اور اوپر آتے آتے ہر ایک کی حالت کے اعتبار سے اوپر آئے گا، اور پسینہ اوپر تک جب آئے گا تو یلجمہم حتی یبلغ آذانہم، اور پسینہ ان کے منہ تک آ جائے گا یہاں تک کہ کانوں تک پہنچ جائے گا۔ حدیث نمبر 9۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم۔ قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها۔ عجیب، اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک ہم نے ایک آواز سنی، صحابہ نے آواز سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیا تھی؟ اب ظاہر ہے کس کو کیا پتہ کہ کہاں سے آواز آئی، کوئی آواز آئی، کہاں سے آئی یہ بھی نہیں پتہ کہاں سے آواز آئی۔ ہم نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کیا آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آواز یہ کیا تھی؟ یہ پتھر تھا جو دوزخ میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ یہ پتھر ہے جو دوزخ میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور وہ گر رہا تھا اب تک، اور اب اس کی گہرائی میں جا کر پہنچا ہے، اور اس پہنچنے کی جو آواز آئی ہے وہ آواز یہاں دنیا میں تم نے سنی ہے، سمعت تم مجھ بتا۔ صحیح روایت۔ کتنی گہرائی ہوگی اس کی، دوزخ کتنی بڑی ہوگی، کتنی گہری ہوگی کہ 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ گر رہا ہے گر رہا ہے گر رہا ہے گر رہا ہے گر رہا ہے، اور 70 سال کے بعد اس کے نیچے جا کر لگا ہے، اور اس لگنے کی آواز اب دنیا والوں نے، صحابہ نے سنی ہے کہ یہ آواز آئی ہے۔ تو دوزخ کیسی ہوگی اور کتنی بڑی ہوگی، اور وہ بھی بھر دی جائے گی، اس کو بھی بھر دیا جائے گا، تو کتنی مخلوق دوزخ میں جائے گی۔ حدیث نمبر 10، وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق علیہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہیں عرب میں حاتم طائی، حاتم الطائی کے نام سے، یہ بہت مشہور سخیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ واقعتاً ان کی سخاوت کے واقعات ہیں اور بڑے عجیب قسم کے سخی تھے۔ عرب میں ویسے بھی سخاوت بہت تھی، اور ان کی سخاوت تو کچھ عجیب ہی تھی کہ وہ ضرب المثل، سخیوں میں رہتے ہوئے بھی وہ سخاوت کی مثال بن گئے، ان کو مثال میں پیش کیا جاتا، اور پھر اس کے بعد ان کی کہانیاں، قصے، ناول وغیرہ بہت کچھ بنا لکھا گیا، اس میں ہو سکتا ہے ہر واقعہ صحیح نہ ہو، لیکن بہرحال سخاوت تو ان کی تھی، اور بلکہ سخاوت ہی نہیں، آخرت پر ایمان بھی، ان کی اشعار وغیرہ ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان، اللہ پر اعتماد، عجیب باتیں ان میں تھیں۔ پتہ نہیں کہاں سے ان تک پہلوں کی تعلیمات پہنچی ہوں گی۔ وہ مال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، عجیب عجیب باتیں، وہ تو ویسے ہی ابھی نام آیا تو خیال ہوا کہ نہیں ان کا کچھ تذکرہ پتہ نہیں پہلے آیا یا نہیں آیا۔ تو یہ حاتم طائی یہ اگرچہ اس زمانے میں گزرے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو پہلے کے ہیں، اور اس زمانے میں کسی کا موحد ہونا کافی ہے نجات پانے کے لیے۔ ان کے اشعار اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ موحد تھے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، عجیب عجیب باتیں، ان کے حکیمانہ اشعار ہیں، ان کے صرف سخاوت ہی نہیں تھی، سخاوت کے ساتھ ان کے اشعار بھی حکیمانہ ہیں اور توحید کو بتاتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے الم تر ان المال غاد ورائح وان الذي يعطيك غیر بعید، کیا جانتے نہیں کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، دینے والی ذات دور نہیں ہے۔ ایک مسلمان، ایک اہل ایمان کے جو عقیدہ ہونا چاہیے، جو سوچ ہونی چاہیے، وہ اس زمانے میں رکھ رہے تھے، جاہلیت کے دور میں، مال آنے جانے والی چیز ہے، دینے والی ذات تو دور نہیں ہے۔ بہرحال ان کے بیٹے ہیں عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام میں داخل ہوئے۔ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بات کرے گا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی کہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ براہ راست بات کریں گے۔ کیسا منظر ہوگا، ہیبت ہوگی، کوئی وکیل، کوئی درمیان میں سفارشی، کچھ بھی نہیں، براہ راست بات ہو رہی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا، چاہ رہا ہوگا کہیں سے کوئی چھٹکارا مل جائے، کوئی مل جائے، کچھ بھی نہیں۔ دائیں طرف دیکھے گا، جو اعمال آگے بھیجے تھے وہی ہیں، بائیں طرف دیکھے گا، جو اعمال کیے تھے وہی ہیں، اور سامنے دیکھے گا وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، آگے دیکھے گا سامنے،
آگ نظر آئے گی، سامنے چہرے کی جانب آگ ہوگی۔ فرمایا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی سفارشی، کوئی وکیل، کوئی لوئر وہاں نہیں چلے گا، نہ مال چلے گا، نہ کچھ چلے گا، کچھ بھی نہیں، نہ اہل خاندان، نہ کوئی اور۔ کرنا ہے کام آنے والی چیز اپنے اعمال ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، اپنے اعمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچنا ہے، اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا، ابھی کھجور کا ٹکڑا بھی کام آ جائے گا۔ فرمایا فاتقوا النار، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کسی کو کھلا دو۔ صدقات میں بڑی قوت ہے، صدقات ایک مستقل عنوان ہے، صدقات میں بڑی قوت ہے۔ صدقات بہت سی چیزوں کے لیے، انسان کے لیے بہت سی آفات کے لیے حفاظت ہے، بیماریوں سے علاج ہے، درجات کی بلندی ہے، قلب کو نفس اور قلب کو بخل سے، حرص سے، ان چیزوں سے نجات ملتی ہے۔ فرمایا اتقوا النار، اور دنیا میں انسان اگر اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دیتا ہے تو وہ آخرت میں آگ سے حفاظت کا اور بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ انسان کہتا ہے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، آخرت میں تو اعمال ہی ہوں گے جو آگ سے بچائیں گے، اور اعمال میں صدقات بڑی قوت رکھتے ہیں۔ صدقات کا مطلب یہ نہیں ہے، پہلے بات آ چکی ہے، صدقات کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی ضرورت مند فقیر ہی کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اسی کو تلاش کیا جائے، بلکہ کبھی ہوتا ہے ایک شخص کے پاس ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کو کچھ ایسی ضروریات ہیں، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس کی کچھ ضروریات ہیں جس کے لیے اس کو پیسے مل جائیں تو شاید یہ ضرورت آسانی سے پوری کر سکے۔ کسی کو کوئی چیز دی جا رہی ہے، مقصد اس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا مقصد ہے، اس لیے دی جا رہی ہے۔ پڑوسی کو ہم کھانا بھیج رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا اس کو ضرورت مند ہے، کوئی ایسی بات ہے، نہیں، بس یہ کہ اچھا اس کی مدد ہو جائے گی، یہ تمام صدقات کے ثواب میں آ جاتا ہے۔ صدقات کے معنی خاص نہیں ہے، ثواب کی نیت سے اللہ کے رضا کے حاصل کرنے کے لیے کسی کو کوئی چیز دی جائے، کوئی انسان اپنا مال خرچ کرے، یا اسی طرح بلکہ احادیث کے لحاظ سے تو انسان اور کوئی بھی نیک کام کر لے وہ بھی صدقات میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ مال مراد ہے، ولو بشق تمرۃ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال مال اللہ کی رضا کے لیے انسان خرچ کرتا ہے، وہ انسان کے لیے قیامت کے دن دوزخ کے مقابلے میں رکاوٹ، حجاب اور حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ مجھے فرشتے نظر آتے ہیں، آسمان نظر آتا ہے، آسمان پر فرشتے دکھائی دیتے ہیں، مجھے جو نظر آتا ہے، میں جو سنتا ہوں، تم لوگ وہ نہیں سنتے، نہ دیکھتے ہو۔ قبر کے اندر کے احوال میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، آسمان چرچراتا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ آسمان آواز کرتا ہے۔ اطت کے معنی جیسے کوئی لکڑی کا بنا ہوا کوئی بورڈ ہو، کوئی تخت ہو، اور اس پر ایک آدمی جاتا ہے، دوسرا چڑھتا ہے تو آواز کرے گا، تیسرا چڑھے گا تو آواز کرے گا، چوتھا چڑھے گا تو جس پر لوگ چل رہے ہیں وزن کی وجہ سے وہ آوازیں نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں چرچرانا، آوازیں کرنا، لکڑی کی آوازیں آتی ہیں چلنے کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے۔ اطت السماء، آسمان چرچراتا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچر کی آوازیں کرے۔ ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی، آسمان میں چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر اس حال میں کہ فرشتہ اپنی پیشانی سجدے میں اللہ کے سامنے وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ 4 انگل جتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے، بیچ میں بھرا ہوا ہے۔ آگے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم اگر تمہیں وہ بات معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم کم ہنسو اور رو زیادہ، روتے رہو روتے رہو روتے رہو روتے رہو، رونا ہی تمہارا، رونے میں ہی وقت گزر جائے، اور اکثر وقت تمہارا رونے میں گزر جائے۔ اور آگے فرمایا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى اللہ تعالی،
تمہیں اگر وہ بات معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو کم ہنسو، زیادہ رو، اور عورتوں سے بستروں پر لذتیں حاصل نہ کرو، اور جنگلوں میں نکل جاؤ اللہ کے سامنے روتے چلاتے ہوئے۔ لیکن چونکہ تمہیں وہ باتیں نظر نہیں آتی جو مجھے نظر آتی ہیں، تمہیں وہ باتیں معلوم نہیں ہیں جو مجھے معلوم ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت، وہ استقلال، وہ جمال، وہ قوت اور کمال اور استقامت دی تھی کہ تحمل تھا۔ وہ لیلۃ الاسراء والمعراج کا جو واقعہ وہی اتنا عجیب ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، وہاں پر قرآن میں تفسیر میں عجیب عجیب قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تحمل تھا، ہم لوگوں میں تحمل نہیں ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو عذاب قبر ان کو صرف بتا دیا جائے، دیکھا بھی نہیں، صرف بتا دیا جائے، کسی نے دیکھ لیا اور بتا دیا تو برداشت نہیں کر سکتے، اور دیکھ لیں تو بالکل ہی حالت بدل جاتی ہے۔ تو ہر ایک کا حالت مختلف ہے، انبیاء کی شان مختلف ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت زیادہ تحمل تھا، برداشت تھا، قوت تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی بڑی مصلحت ہے۔ ہماری یہ حالت نہیں ہے، ہماری یہ حالت نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، ورنہ دنیا کی زندگی ہماری بالکل ایسی ہو جاتی کہ وہ رہنے کے قابل نہ رہتے ہم۔ لیکن اتنی زیادہ غفلت وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث نمبر 12، وعن ابی برزۃ نضلة بن عبید الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو برزہ اسلمی کے نام سے صحابی مشہور ہیں، ان کا نام بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ نضلہ بن عبید ان کا نام ہے۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے پیر قیامت کے دن ہٹ نہ سکیں گے، حساب کے میدان سے وہ آگے نہ بڑھ سکے گا یہاں تک کہ اس سے سوال کی جائیں، یہ سوالات کر لیے جائیں۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے اوقات کن چیزوں میں گزارے ہیں، عمر کہاں گنوائی ہے، عمر کے اوقات کہاں گزارے ہیں۔ وقت کے جس کو ہم کہتے ہیں نا، انسان کا وقت یہ قیمتی چیز ہے۔ سوال ہوگا کہ اس وقت میں تم نے کیا کیا تھا۔ گناہ کیے تھے، اس کی سزا ہے، نیکیاں کی تھیں، اس کے اچھی جزا ہے، اور وقت ضائع کیا تھا تو اللہ کی نعمت کی ناقدری کی تھی، اس پر سوال ہوگا۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس پر تفصیل میں نہیں جاتے، بس یہ کہ احادیث کو ہم سمجھ لیتے ہیں، آج یہ عنوان پورا کرنا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ایک مستقل عنوان ہے، وقت کی اہمیت کیا ہے، اس پر اور قرآن کریم میں احادیث میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر میں کیا سبق دیا گیا ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، کہ انسان کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے ایک شخص برف لے کر نکلتا ہے بیچنے کے لیے بازار میں، اور اس کو وہ برف بیچنی ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ ظاہر گرمی ہے تو پگھل رہی ہے، بس جلدی بیچ کے ختم کر دے تو کچھ قیمت مل جائے گی، نہیں بیچے گا اور دیر ہو گئی تو پگھل کے خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے جو مستقل گزرتی جا رہی ہے، وقت روک نہیں سکتا، انسان پیسے روک کر رکھ سکتا ہے، کوئی اور چیز روک کر رکھ سکتا ہے، وقت ایسی چیز ہے کہ اس کو روک کر نہیں رکھ سکتا، وہ تو گزرتی ہی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا آج ہمارے پاس 1 گھنٹہ زائد ہے، ہم اس کو سنبھال کے رکھ لیں، کل کام آ جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ آج کا دن آج ہی ہے، آج کا وقت آج ہی ملا ہے، اچھے کام میں استعمال کیا مفید ہے، برے کام میں استعمال کیا مضر ہے، اور بیکار میں استعمال کیا تب بھی انسان سے انسان نفع سے اپنے آپ کو انسان نے محروم کر دیا۔ سوال تو ہوگا کہ عن عمرہ فیما افناہ۔ دوسرا سوال ہے عن علمہ فیما فعل فیہ، اللہ نے جو علم دیا تھا اس میں کیا عمل کیا۔ علم کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم کا کورس پڑھا ہو یا عالمہ کا کورس کسی نے پڑھا ہو، تفسیر پڑھی ہو یا حدیث پڑھی ہو۔ اللہ نے جو دین کا علم دیا تھا،
یہ بتایا تھا کہ دیکھو اللہ کی اطاعت ضروری ہے، پیغمبر کی اطاعت، اس کی اتباع ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سنتوں پر عمل، اس کی اہمیت ہے، فلاں عمل کی یہ ضرورت، یہ اہمیت ہے، فلاں کی یہ ہے، غیبت کی یہ مذمت ہے، غیبت اور بہتان پہ اتنی سخت وعیدیں ہیں، سب باتیں معلوم تھیں۔ جتنا علم اللہ نے دیا تھا اس میں کتنا عمل کیا، اور نہیں دیا یہ عذر نہیں ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا نماز فرض ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، یہ بھی معتبر نہیں ہوگا۔ جتنا عمل انسان کے لیے ضروری ہے اتنا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب علم کے بارے میں سوال یہ ہوگا کہ علم پر عمل کیا، کتنا عمل کیا۔ اور دو سوال ہو گئے، تیسرا سوال عن مالی ہی، مال کے بارے میں دو سوال ہیں۔ نمبر 1 من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، حلال تھا یا حرام تھا، یہ ایک اہم حصہ ہے۔ مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ، کہ انسان کو پرواہ بھی نہ ہوگی کہ کہاں سے مال آ رہا ہے، حلال سے یا حرام سے، بس ملنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے حالات آئیں گے کہ اتخذ الفیء دعلا، کہ مال فی، مال غنیمت، عام مساجد میں، مدارس میں آنے والا مال جو عام لوگوں کا مال ہے اس کو لوگ اپنی دولت سمجھنے لگ جائیں گے۔ پہلے زمانے میں خلیفہ وقت کے پاس مال آیا کرتا تھا بیت المال میں، لوگ بعد میں حکام نے اس کو اپنا مال بنا لیا۔ ایک ملک ہے جس میں سے کوئی نفع نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، حکومت نے اپنی ملکیت بنا کر اس سے کمانا شروع کر دیا، حالانکہ وہ پورے ملک والوں کا، پورے تمام علاقے والوں سب کی ملکیت تھی۔ خود بادشاہ کی کہاں سے ملکیت ہو گئی وہ؟ تو وہ چیز جو عام سب لوگوں کی تھی اس پر خاص لوگ قابض ہو جائیں گے اور اس سے اپنا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے۔ والامانۃ مغنمہ، ایک وقت آئے گا کہ امانتوں کو، کسی نے امانت رکھوائی، کسی نے ہمیں کسی کے پیسے دے دیے، کسی کی رقم ہمارے پاس کسی طریقے سے پہنچ گئی، امانت ہے، اس کو انسان مال غنیمت کے طور پر اپنا رکھ کر اپنے استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ عام چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، ہر جگہ نظر آ رہی ہیں۔ انسان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس مال جمع ہونا چاہیے۔ اتنا ہے کہ اگر وہ دینی مزاج نہیں رکھتا تو وہ کہے گا کیا فرق پڑتا ہے، میں تو جمع کر لیتا ہوں، یہ تو لوگ کہتے رہتے ہیں، مولوی مسئلے بتاتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ تھوڑا سا دینی مزاج رکھتا ہے تو کسی طریقے سے ہیلا کر کے اس کو حلال کر کے رکھ لے گا۔ ایک عام چیز ہو رہی ہے، حرام حرام ہی رہے گا، انسان کے ہیلے بہانے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، چاہے وہ جتنے بھی ہیلے بہانے کر لے، حرام حرام ہی رہے گا، امانت امانت ہی رہے گی، کسی کا مال ہی رہے گا، وہ انسان کے تعویلات کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا اور اس کا وبال آتا ہے۔ ہمارے استاد ایک قصہ سنایا کرتے تھے، سب کے لیے تو نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی غلط فہمی نہ، غلط معنی نہ لے۔ ایک عورت کی کچھ چوری ہو گیا، یاد نہیں پوری طرح واقعہ، شاید کسی نے سنا ہو۔ وہ بیچاری تلاش کر رہی تھی، کہہ رہی تھی بس یا اللہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے، کسی مولوی کے ہاتھ میں نہ آئے۔ کسی نے کہا یہ کیسی دعا ہے؟ کہا کہ کسی کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ اس کو حرام تو سمجھے گا، کم از کم مولوی کے ہاتھ میں آئے گا اس کو حلال کر کے استعمال کر لے گا۔ تو بہرحال یہ ہیلا، بہانے، تعویلات، یہ بھی ایک مرض ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ عن مالی ہی، مال کہاں سے آیا، ایک سوال۔ پھر آنے کے بعد چلو حلال طریقے سے کما لیا، اب سوال یہ کہ فیما انفقہ، خرچ کہاں کیا۔ مال کے بارے میں دو سوال ہیں، کہاں سے، کیسے کمایا، حلال یا حرام طریقے سے، اور پھر یہ ہے کہ اچھا فیما انفقہ، خرچ کہاں کیا ہے، گناہوں میں خرچ کیا ہے، فضول اور لغویات میں خرچ کیا ہے، یا نیکی اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا جتنا بھی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے
تمام مؤمنوں سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جان ان کا مال سب خرید لیا ہے۔ ہمارا کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے، امانت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی ہمیں صرف اجازت ملی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مال ہمارا مال، اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں استعمال کرنے کی اجازت ملی ہے، اور کچھ نہیں۔ وعن جسمہ فیما ابلا، اور سوال پانچواں سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم دیا تھا، صحت دی تھی، جسم کے اعضاء مختلف دیے تھے، ان اعضاء کو، ان صلاحیتوں کو کس کام میں استعمال کیا؟ ہر چیز آ گئی۔ آنکھوں کو کس کام میں استعمال کیا؟ کانوں کو کس کام میں استعمال کیا؟ زبان کو کس کام میں استعمال کیا؟ ہاتھوں کو کس کام میں استعمال کیا؟ تمام اعضاء کے متعلق سوال ہوگا۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث اخبارها ثم قال اتدرون ما اخبارها قالوا والله ورسوله اعلم قال فان اخبارها ان تشهد على كل عبد او امه بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه اخبارها۔ میرے خیال ہے آج ہم صرف روایتیں ہیں، عنوان تو وہی چل رہا ہے، تو آج ہم یہ روایتیں پوری کر لیتے ہیں، باب پورا کر لیتے ہیں۔ اگر وقت نہ بچا آخر میں تو سوالات چھوڑ دیں گے، لیکن یہ عنوان پورا کر لیتے ہیں۔ سوالات تو رات کو 9 بجے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی کہ اس دن کو یاد کیجئے جس زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین خبریں بیان کرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو کہ زمین کیا خبریں بتائے گی؟ زمین کیا بتائے گی؟ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نیچے کی زمین جو ہے وہ قیامت کے دن باتیں کرے گی۔ انسان چھپ کر جائے گا کہاں؟ قیامت کے دن گواہ بھی مختلف طرح کے ہوں گے، نام اعمال ہوں گے، فرشتے ہوں گے، ہمارے انسان کے اعضاء ہوں گے، زمین ہوں گی۔ زمین کی خبریں جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن أخبارها، زمین کی خبریں یہ ہیں، ان تشہد علی کل عبد، کہ وہ گواہی دے گی ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں جو کچھ اس نے زمین کے اوپر عمل کیا ہے، اچھا یا برا عمل۔ تقول عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، زمین کہے گی تو نے فلانا فلانا عمل کیا تھا فلانے دن، فہذہ اخبارها، یہ زمین کی خبریں ہیں۔ انسان چھپ کر کہاں جائے گا؟ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کیسے راحت پا سکتا ہوں، میں کیسے راحت پا سکتا ہوں اس حال میں کہ سینگ والے قرن، سور والے فرشتے نے سور منہ میں لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے سور پہ کھڑا ہو کے تیار رہنا ہے، جیسے ہی میرا حکم ہے فوراً پھونک دینا ہے۔ میں کیسے راحت پا سکتا ہوں حالانکہ سور والے فرشتے نے سور منہ میں لے لیا ہے، اور وہ اجازت کے لیے کان لگا کر انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے حکم ملتا ہے پھونک مارنے کا کہ وہ پھونک مارے۔ یہ بات صحابہ کے لیے بہت زیادہ گراں گزری اور بہت زیادہ بھاری ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ حال دیکھا، ان کی کیفیت دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہتے رہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے رہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے، اللہ پر اعتماد رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہو۔ بہت زیادہ گھبرا کر رک جانے کی، عمل سے پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو وہی کرنا ہے جو کرنے کا حکم ملا ہے۔ ہاں، دنیا سے زیادہ دل نہیں لگانا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سعة اللہ غالیہ الا ان سعة اللہ الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دیکھو جو ڈرتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ادلجہ کے ایک معنی ہوتے ہیں رات کے شروع حصے میں چلنا، رات کے شروع حصے میں چلنا۔ پہلے زمانے میں اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح سمجھیں کہ پہلے زمانے میں جب خبر آتی تھی کہ دیکھو صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے، یہ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ عام طور سے دشمنوں کا حملہ صبح کے اوقات میں ہوا کرتا تھا، تو عام طور پر حملہ جب ہوتا تھا تو صبح کے وقت میں ہوتا تھا۔ کسی علاقے میں خبر معلوم ہو گئی کہ اچھا صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے، اب خبر تو آ گئی ہے صبح حملہ ہونے والا ہے، اب جس کو اپنی جان بچانی ہے اور خوف ہے تو وہ کیا کرتا تھا، رات میں اندھیرے میں ہی وہ نکل جاتا تھا، صبح حملہ ہو اس سے پہلے پہلے رات میں ہم اس علاقے سے نکل جائیں۔ لوگ اپنے علاقے چھوڑ کے خالی کر کے چلے جایا کرتے تھے، جان بچ جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو ڈرتا ہے نا وہ رات کے اندھیرے میں ہی چلنا شروع کر دیتا ہے، اور جو رات میں چلنا شروع کر دیتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات تو سب جانتے تھے، اسی کو اب دین پر لے آؤ۔ آخرت سے جو ڈرتا ہے، آخرت کا خوف جس کو ہوتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں اعمال کرتا ہے۔ جو آخرت سے ڈرتا ہے قیامت کے دن، خاف مقام ربہ، وہ خوف جس کو ہے تو رات کے اندھیرے میں بھی اعمال کرتا ہے، یعنی کہ جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا، ابھی سے اعمال کر لو۔ عدل اجا میں دو باتیں آ گئیں، ایک تو رات کے اندھیرے میں اعمال کرنا، دوسرا ہے کہ یہ نہیں کہ اچھا جب بڑھاپا آ جائے گا، موت کا وقت قریب آئے گا پھر اعمال کر لیں گے، ابھی بہت زندگی باقی ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں جب کسی کو خوف ہوتا تھا تو رات ہی میں، وقت سے پہلے رات ہی میں اور اندھیرے میں، دو چیزیں، وقت سے پہلے اور اندھیرے میں چلنا شروع کر دیتا تھا۔ اسی طرح جس کو آخرت کا خوف ہو تو دو کام کرے، ایک تو رات کے اندھیرے میں عبادت کرے، اور وقت سے پہلے ہی، یعنی وقت سے پہلے کا مطلب موت آنے سے پہلے پہلے ہی اعمال شروع کر دے، نہیں کہ اچھا ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تو ہماری عمر کم ہے، نہیں، ابھی سے شروع کر دو۔ جو رات کے اندھیرے میں، رات کے شروع حصے میں چلنا شروع کر دیتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سن لو اللہ کا سامان، اللہ نے بیچنے کا سامان رکھا ہوا ہے، کیا؟ جنت۔ کس کو خریدنی ہے آ جاؤ، کس کو خریدنی ہے آ جاؤ۔ تو اللہ کا سامان جنت ہے، لیکن جنت سستی نہیں ہے، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ، بستی نہیں، یہ دنیا کوئی رہنے کی جگہ نہیں، گزرگاہ ہے، اور جنت سستی نہیں ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سامان وہ مہنگا ہے، قیمتی ہے، اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ کا سامان وہ جنت ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ محنت کرنی ہوگی، کچھ مشقت اٹھانی ہوگی، کچھ اندھیرے میں بھی اعمال کرنے ہوں گے، اور ابھی سے اعمال شروع کرنے ہوں گے، اخیر تک ڈھیل دینے اور مہلت اور مؤخر کرنے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ حدیث نمبر 16 اس باب کی اخیری حدیث ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة والأمر أشد من أن يهمهم ذلك۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز لوگوں کو جمع کیا جائے گا اس حال میں کہ وہ ننگے پیر ہوں گے، چپل نہیں ہیں، ننگے بدن ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے، اور یہاں تک کہ غیر مختون ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرد عورتیں ایک ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے، تو یہ تو عجیب ہی منظر ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد عورتیں ایک مجمع میں بے لباس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اس دن کا معاملہ اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ کوئی اس طرف توجہ دے، کسی کا دھیان بھی نہ ہوگا میرا لباس ہے یا نہیں، دوسرے کا لباس ہے یا نہیں، اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ لوگوں کو اپنے بس آگے کی فکر ہوگی کہ اب کیسے حساب دینا ہے، اور آگے یہاں سے اس سے فارغ ہو کے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ یہ عام لوگوں کے اعتبار سے، اکثروں کے اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک روایت ہے، بات تو ہو گئی
بات تو ہو گئی۔ اس روایت کا جو مقصد تھا وہ سمجھ میں آ گیا کہ اتنا عجیب منظر ہوگا کہ انسان کو اس کا بھی خیال نہیں ہوگا کہ میرے اوپر لباس ہے یا نہیں، اور یہ بھی خیال نہیں ہوگا کہ دوسروں کا لباس ہے یا نہیں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں، بالکل اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی۔ اتنا سخت معاملہ، وہ کیسا معاملہ ہوگا؟ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ بہرحال اس روایت پر مزید تھوڑی سی ایک بات یہ ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، اور بھی کچھ حضرات کی روایت ملتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المیت یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہا، انسان کو قیامت کے دن اسی لباس میں اٹھایا جائے گا جس میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں، وہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوائے اور وہ پہنے تھے اور یہ حدیث بیان فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ وہاں پر وہ حدیث ہے، یہاں پر تو ایک بے لباس ہوں گے۔ حاصل یہ ہے، اس کو اس طرح سمجھیں گے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کسی نے پڑھا ہو تو ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور پر اکثر افراد تو بے لباس ہوں گے، اکثر افراد بے لباس ہوں گے، اور جہاں تک وہ حدیث ہے کہ میت کو اتنی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جس میں اس کا انتقال ہوا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو کپڑوں ہی کے ہیں، اور ایک معنی اعمال کے ہیں۔ کپڑا عمل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، احادیث میں بھی آیا دوسرے معنی میں۔ تو گویا کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ انسان جس عمل میں وفات پاتا ہے اسی عمل میں اٹھایا جائے گا۔ بات واضح ہے۔ اخیری عمل انما الاعمال بالخواتیم۔ اور دوسرے معنی اس کے وہی ہیں جو میں نے بتایا کہ لباس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جو انتقال کے وقت جو لباس تھا اسی لباس میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ بعض ایسے بھی ہوں گے، چاہے وہ لباس تو ظاہر ہے پہلے ہی اتار لیا گیا، وہ تو دنیا والوں نے رکھ لیا، اس کے بعد کفن پہنا دیا، لیکن بعض ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جن کے لباس نہیں اتارا جاتا، شہداء۔ تو شہداء کا لباس ان کو انہی کے لباس میں دفن کیا جاتا ہے، ان کو غسل بھی نہیں دیا جاتا۔ تو ہو سکتا ہے انبیاء ہوں، شہداء ہوں، جو بھی ہوں، اللہ جن کا چاہے گا ان کا حال یہ ہوگا کہ جن کپڑوں میں ان کا انتقال ہوا انہی کپڑوں میں اٹھائے جائیں گے۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے اس کی تفصیل میں بیان نہیں کی گئی، تو اس میں ہم اندازے سے یعنی اپنے گمان کی بنیاد پر کوئی تعین کرنا یہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اکثر اور عام مخلوق بے لباس ہوگی، ہاں بعض لوگ لباس کے ساتھ بھی اٹھائے جائیں گے، لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعضوں کو اعزاز کا لباس قیامت کے دن پہنایا جائے گا، وہ مستقل ہوگا، وہ ایک علیحدہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔